گرہن جب لگتا ہے تو وہ پوری دنیا کے لیے لگ رہا ہے. آپ کا ٹائم زون ایسا ہے کہ وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کے اوپر رہیں گے. یہ اللہ کی طرف سے قدرتی عمل ہے، اور یہ ہر سال کم و بیش 4 سے 5 گرہن لگتے ہیں. سب سے پہلے جو ایسی خواتین ہوتی ہیں جو کہ پریگننٹ ہیں، ان کو اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ کھلے آسمان کے نیچے نہ جائیں. سیکنڈلی، کوئی ایسا کام نہ کریں جو کہ نوکیلی چیز سے ہو. تو اس اعتبار سے یہ آپ کو بیماری سے، پریشانی سے، ہاسپٹل سے نجات دلائے گا. گرہن کا پاکستان کے ذائچے میں لگنا ان کے اٹ سیلف جو لیڈرز ہیں ان کے لیے اتنا زیادہ پازیٹیو نہیں ہے. جتنی خرابیاں، پریشانیاں، پرابلمس چل رہی تھی وہ انشاءاللہ مارچ 2025 سے پہلے تک ختم ہوگی، اور اس کے بعد چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی. گرہن جو جزوی گرہن لگنے جا رہے ہیں ان پہ بات کر لیں. پہلے چاند گرہن ہے جزوی، اور پھر جزوی سورج گرہن ہے. اس کا یہ ٹائم کیسے گزارنا چاہیے؟ کون کون سے سٹارز کے لیے بہت بہتر ہے؟ اور اسپیشلی اگر ہم پاکستان میں رہتے ہوئے دیکھیں تو کیسے حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے نا لوگوں کا تھوڑا سا مس کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ شاید گرہن نظر نہیں آ رہا ہمارے ملک میں تو اس کے اثرات نہیں ہوں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. گرہن جب لگتا ہے تو وہ پوری دنیا کے لیے لگ رہا ہے. آپ کا ٹائم زون ایسا ہے کہ وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کے اوپر رہیں گے. تو اس اعتبار سے سب سے پہلے جو ایسی خواتین ہوتی ہیں جو کہ پریگننٹ ہیں، ان کو اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ کھلے آسمان کے نیچے نہ جائیں. گرہن کے ٹائم میں دونوں چاند سورج دونوں میں، چاہے وہ کبھی بھی گرہن لگ رہا ہو، کھلے آسمان کے نیچے نہ جائیں تاکہ ڈائریکٹلی ریز جو ہے وہ آپ کے اوپر نہ ہٹ ہو. سیکنڈلی، کوئی ایسا کام نہ کریں جو کہ نوکیلی چیز سے ہو، تیز دھار سے ہو، جیسے کٹنگ کا کام ہے، سلائی کڑھائی کا کام ہے. یہ چیز کرنے سے اوائڈ کریں. باقی نارمل روٹین کے وہ کام کر سکتی ہیں، کوئی ایسی پرابلم نہیں. کیا سائنس ہوتی ہے اس کے پیچھے سائنس یہ ہوتی ہے کہ جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں جب وہ اس طرح کی کوئی چیز کر رہی ہیں جو کہ تیز دھار یا نوکیلی چیز سے ہو، اور وہ گرہن کے ایکلپس کے ٹائم کے اوپر کر رہی ہوتی ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ نو مولود جو کہ بچے پیدا ہوتے ہیں، آپ نے شاید دیکھا ہو کہ کہیں نہ کہیں پہ ان کے باڈی پارٹس کے اوپر یا جسم کے اوپر گرہن کا نشان بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا سرکولر. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کا جسم کا اعضاء، اسپیشلی ہونٹ وغیرہ یا ناک وغیرہ پہ ہلکا سا کٹ کا نشان ہوتا ہے. سو اٹس آل اباؤٹ ریڈیشنز کی وجہ سے. یہ سب ریڈیشنز کی وجہ سے. تو اس چیز سے کیونکہ تجربات کی بنیاد کے اوپر یہ چیز آتی ہے کہ اس سے آپ کو تھوڑا سا رک جانا چاہیے، صرف اسپیسیفکلی ایکلپس کے ٹائم میں. اب اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ایکلپس آپ کے اوپر ویسے کیا اثرات دے گا، تو بینگ اے مسلم ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی گرہن لگا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت جب گرہن لگا، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اس چیز کو رد کیا اور اس کی صحیح طور کے پر تشریح فرمائی، وہ گرہن لگا تھا جب ان کے بیٹا کی وفات ہوئی. اور لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ نبی کی بیٹے کی وفات کی وجہ سے گرہن لگ گیا، کیونکہ وہ اسی دن لگ رہا تھا. تو اس چیز میں ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیریفیکیشن کی کہ یہ اللہ کی طرف سے قدرتی عمل ہے، اور یہ ہر سال کم و بیش 4 سے 5 گرہن لگتے ہیں. تو قطعی طور کے پر اس میں کوئی آپ کو کسی بھی چیز کو لنک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ ایکلپس جب لگتا ہے، ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں وہ ایکلپس کس ہاؤس میں لگ رہا ہے، کس زوڈک سائن میں. اب جیسے کہ فار ایگزامپل ابھی جو یہ پارشلی طور پہ لونر ایکلپس لگے گا، یہ لگ رہا ہے پائسز میں. ٹھیک ہے. اب پائسز میں لگے گا تو سب سے زیادہ پائسز والوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی ڈیسیژن میکنگ افیکٹ ہوگی. ٹھیک ہے. بلا وجہ پریشان ہو سکتا ہے. اب پائسز والوں سے پچھلے زوڈک سائن کو دیکھیں تو وہ ایکویریس ہے. ایکویریس والوں کو یہ فائنینس کے ہاؤس میں لگ رہا ہے، تو اس چیز کو ریلیٹ کرے گا کہ ایکویرینز والوں کو پیسے کے حوالے سے پرابلم آنے کے چانسز ہیں. ان کو اس چیز کو کیئر کرنے کی ضرورت ہے. اب ہماری اسٹرالوجی میں 3 ہاؤسز جو ہیں وہ ویک ہوتے ہیں، 6، 8 اور 12. اگر یہ ایکلپس آپ کے چارٹ میں کسی ان کمزور گھر میں لگ جاتا ہے تو اس گھر کی خرابی کو دور کرتا ہے. اب فار ایگزامپل ایریز والوں کے لیے دیکھا جائے تو یہی ایکلپس جو کہ 18 ستمبر کو لگ رہا ہے، یہ ان کے لگ رہا ہے 12 ہاؤس میں. تو ایریز والوں کے 12 ہاؤس میں ایکلپس کا لگنا اس چیز کو انڈیکیٹ کرے گا کہ ان کی زندگی میں جو لوگ بیک اینڈ پر رہ کے ان کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، وہ آٹومیٹکلی طور کے اوپر تھوڑا سا منظر عام پہ آنا شروع ہوں گے یا ان کی زندگی سے نکل جائیں گے. اور یہ ہاسپٹل کا بیماریوں کا گھر ہے، قید کا گھر ہے. تو اس اعتبار سے یہ آپ کو بیماری سے، پریشانی سے، ہاسپٹل سے نجات دلائے گا. ان کے لیے پازیٹیو ہے. ان کے لیے پازیٹیو. تو اسی طرح یہ چیز میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ویری کرتا ہے زوڈک سائن ٹو زوڈک سائن، ٹھیک ہے، پرسن ٹو پرسن. تو اسی اعتبار سے اگر ہم فار ایگزامپل دیکھیں اس کو ورگو کے لیے، ورگو سے پائسز جو ہے وہ 7th ہاؤس ہے. اب ورگو کا 7th ہاؤس میں ایکلپس کا لگنا اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ورگنز کے لیے ان کی میرٹل لائف کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، کیونکہ 7th ہاؤس جو ہے ان کے اسپاؤس کا.
ورگو والوں کے پارٹنرشپ سے جڑی ہوئی چیزوں کو ڈسٹرب کر سکتا ہے کیونکہ وہ پارٹنرشپ کا ہاؤس ہے. تو اسی اعتبار سے ہر زوڈک سائن کے اوپر یہ چینج کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم تھوڑا سا اس کو جنرلائز کریں, یہی والا ٹینیور جو گرہنز کا ٹینیور ہے دونوں یا ان کے درمیان کا وقت ہے, پاکستان کی معاشی صورتحال پچھلے کئی ٹائم سے درست نہیں ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, یہ کچھ تبدیلی لے کے آئیں گے؟ دیکھیں گرہنوں کے جو بھی اثرات ہوتے ہیں نا, میجورٹی لوگوں کے لیے یہ نیگیٹو اور خراب ہوتا ہے. اب یہ جو ایکلپس لگ رہے ہیں یہ پاکستان کے چارٹ میں دیکھا جائے تو یہ دونوں گرہن جو ہیں پاکستان کے جو سربراہان ہیں مملکت کے, اوبیسلی وہ ادارے ہیں یا وہ اداروں کے افراد جو کہ پاکستان کی مین جو آپ کے ادارے ہیں ان کو لیڈ کر رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل وفاق آپ کا وزیر اعظم لیڈ کر رہے ہیں, آپ کے پریزیڈنٹ لیڈ کر رہے ہیں. اسی طرح آپ کے سیکیورٹی فورسز کے ادارے جو کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ یا آپ کے آرمی چیف لیڈ کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے گرہن کا پاکستان کے ذائچے میں لگنا ان کے اٹ سیلف جو لیڈرز ہیں ان کے لیے اتنا زیادہ پازیٹیو نہیں ہے. اب لیڈرز کے لیے پازیٹیو نہیں ہے تو اس سے ہم اس چیز کو انڈیکیٹ کر سکتے ہیں کہ عوام کے لیے تو اچھا ہی ہوگا. تو یہ چیز ہم لوگ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ دونوں گرہن, کیونکہ جو ہم لوگ سیکنڈ ایکلپس کی بات کر رہے تھے کہ دوسرا ایکلپس لگ رہا ہے ورگو میں جو 2 اکتوبر کو ہے, پارشلی طور پہ سولر ایکلپس وہ لگ رہا ہے ورگو میں. تو ورگو میں جب لگے گا تو ورگنز کے اکارڈنگلی پاکستان کے ذائچے میں دیکھیں تو سیکنڈ جو ایکلپس لگ رہا ہے وہ عوام کے لیے اٹ سیلف اتنا اچھا نہیں ہے. عوام میں مایوسی آتی ہوئی نظر آئے گی, پرابلمز آتی ہوئی نظر آئیں گی, اور معاشی طور کے اوپر انسٹیبلٹی والا جو معاملہ ہے وہ اس سال تو کسی بھی طور کے اوپر ٹھیک نہیں ہوگا. کیونکہ پاکستان کا اٹ سیلف اگر ہم لوگ چارٹ دیکھیں تو پاکستان کے ذائچہ میں ہم اس کو 1947 سے بھی لیتے ہیں, پھر اس کے بعد جب پاکستان ایک الگ نقشے کے اوپر ملک بنا 1971, ہم دونوں چارٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں. دونوں چارٹس کے اکارڈنگلی دیکھا جائے تو پاکستان کا اچھا جو دور شروع ہو رہا ہے, پاکستان کا عروج کا دور, ترقی کا دور, معاشی طور پر اسٹیبلٹی کا دور, عوام میں ہوپ بڑھتی ہوئی نظر آئے گی, عوام میں جو معاشی پریشانی ہے یہ ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. یہ جا کے سٹارٹ ہو رہے ہیں انشاءاللہ 2025 مارچ آنورڈز. یہ مارچ آنورڈ سٹارٹ ہوگا اور پھر یہ پاکستان کے ذائچے میں 29 ایئرز کا ایک اچھا دور ہے جس میں چیزیں گریجولی آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے کی طرف آئیں گی. کہ جتنی خرابیاں, پریشانیاں, پرابلمس چل رہی تھی وہ انشاءاللہ مارچ 2025 سے پہلے تک ختم ہوں گی اور اس کے بعد چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی.